بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پھر حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ بتھوا برصغیر کا مشہور ساگ ہے جو پکا کر بطور نان خورش استعمال کیا جاتا ہے۔ بتھوے کی دو قسمیں ہیں، بستانی اور جنگلی۔ پہلی قسم کا بتھوا باغوں میں بویا جاتا ہے اور اسے بڑا بتھوا کہتے ہیں۔ بعض علاقہ جات میں چاند بتھوا کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ دوسری قسم کا بتھوا چھوٹا بتھوا یا چیل بتھوا کے نام سے مشہور ہے۔ گیہوں کے کھیتوں میں خود رو پایا جاتا ہے۔ بتھوے کا پودا عام طور پر نصف گز سے 1 گز تک اونچا ہوتا ہے اور بعض علاقوں میں اس کے پودے اس سے بھی اونچے پائے جاتے ہیں۔ بڑے بتھوے کے پتے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں اور ان کی چوڑائی عموماً 3-3.5 انچ اور لمبائی 4 سے 5 انچ ہوتی ہے۔ اس کے کچے پتے نہایت ہی لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں۔ بہترین بتھوے کا پودا وہ ہے جس کے پتے سبز سیاہی مائل ہوں۔ بتھوے کے پودے کے سر پر ایک خوشہ یا سٹا نکلتا ہے، اس میں دانے ہوتے ہیں اور یہی بتھوے کے بیج ہیں۔ پختہ ہو جانے پر ان کی رنگت ہلکی سی زرد ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہے، چنانچہ گیہوں کی فصل کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جن علاقوں میں گیہوں پیدا ہوتا ہے وہاں بتھوا بھی پایا جاتا ہے۔ پہلے درجے میں سرد اور دوسرے درجے میں تر ہے۔ جسم میں سردی اور لطافت پیدا کرتا ہے۔ بیرونی اور اندرونی طور پر گرم ورموں کو تحلیل کرتا ہے، خصوصاً حلق کے اورام کو اس کو غائیت درجہ مفید ہے۔ سینہ کی جلن کے لیے عمدہ ہے۔ سل اور کھانسی کے مریضوں کو شفا بخشتا ہے۔ جگر کی حرارت زائدہ اس کے استعمال سے موقوف ہو جاتی ہے، خاص کر گرم مزاج والوں کے لیے موزوں اور مناسب ہے۔ یرقان اور استسقاء کو دور کرتا ہے، بخاروں کو زائل اور پیاس کو تسکین بخشتا ہے۔ نیز جگر کے سدے کھل جاتے ہیں، زود ہضم ہے، معدے سے بہت جلد گزر جاتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ بتھوے کا ساگ کھل کر پاخانہ لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال سے بعض اوقات پتھری بھی خارج ہو جاتی ہے اور تلی کا ورم تحلیل ہو جاتا ہے۔ ویدوں کے نزدیک بتھوے کا استعمال خواہش طعام پیدا کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے اور ہاضم ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے، تلی اور صفرا کے امراض میں مفید ہے، بواسیر کو موقوف کرتا ہے، قوت باہ اور اعضاء کو تقویت بخشتا ہے، سرد مزاج والوں کے لیے مضر ہے۔ نیز جن کے معدے میں سردی ہو ان کو بجائے نفع کے نقصان پہنچاتا ہے اور ریاح غلیظ پیدا کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے اسے چقندر کے ساتھ گرم مسالہ ڈال کر کھانا چاہیے۔ نیز کانجی کے ساتھ کھانے سے بھی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بتھوے کا بدل پالک ہے، بقدر ہضم استعمال کریں۔ تخم میں بتھوا 1 ماشا سے 2 ماشا تک لیا جا سکتا ہے۔ سیدھے سادے اور بے سود شخص کی عقل درست کرنے کے لیے چند روز تک متواتر بتھوے کو بطور ساگ پکا کر کھلائیں، کچھ نہ کچھ عقل آ جائے گی۔ بتھوے کے پتے پانی میں جوش دے کر مریض کو غرغرے کرائیں، ہلکے ورم کو آرام آ جائے گا۔ اگر گرمی کی وجہ سے خشک کھانسی آ رہی ہو تو اس کے لیے بھی بتھوا بہت مفید ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ بتھوے کے پانی کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور کھانڈ ملا کر لہو کو بنا لیں اور مریض کو چٹائیں۔ جس شخص کو بھوک بالکل بھی نہ لگتی ہو یا کم لگتی ہو اس کے لیے بھی بتھوے کا ساگ مفید ہے۔ رکے ہوئے پیشاب کو جاری کرنے کے لیے بتھوے کے پتے کو پانی میں جوش دے کر ذرا سرد ہونے پر چھان کر پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پیشاب کھل جائے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر آنول نہ گرے تو جنگلی بتھوے کے بیج 1 تولہ کو 41 تولہ پانی میں جوش دیں اور نصف رہنے پر پلائیں۔ انشاءاللہ آنول فوراً خارج ہو جائے گی، خواہ کئی دنوں سے اٹکی ہوئی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔